الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر کے بعد رمضان مبارک کی اس نشست میں صدقے کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس پر بات چل رہی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کون سی ہیں کہ جس پر صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس میں سے چند نیکیاں پہلے عرض کی گئیں. برائی سے کسی کو روکنا یہ صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے، اور بہرے سے تیز آواز میں اونچی آواز میں بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے اشاروں میں وہ بھی صدقہ ہے. پھر گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ کمزور آدمی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا. اس پر عرض کر رہا تھا کہ کمزور آدمیوں میں بوڑھے والدین جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مدد کے مستحق ہوتے ہیں. گھر سے باہر تو آدمی مدد کا اہتمام کر لیتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن گھر کے اندر یہ اتنی عظیم نعمتیں دولتیں موجود ہوتی ہیں بوڑھے والدین کی. آج اولاد اپنی والدین کی خدمت نہیں کرتی، والدین کی خدمت کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے، اور باہر جا کے بڑی بڑی خدمت کے کام کر لیتے ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے ساتھ کام کر لیتے ہیں. تو اصل خدمت تو پہلے اپنے اہل حقوق کی ہے، صلہ رحمی کرنا اپنے قرابت داروں کے ساتھ، یہ تو پہلے ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کا حق ہے. تو اس لیے جہاں پر یہ جذبہ ہو کہ کسی کمزور کی مدد کرنی چاہیے تو وہاں پر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا میں اپنے بوڑھے والدین کی، کمزور والدین کی کوئی مدد کر رہا ہوں، اور مدد سے مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی خدمت کر رہا ہوں.
خدمت کر کے ان کی دعائیں لے رہا ہوں، کیونکہ آج کے معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہر جگہ پر والدین اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد غصے سے جواب دیتی ہے، ہمارا کام کاج نہیں کرتی، حالانکہ اس بڑھاپے کی عمر میں ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی ضروریات کا خیال کرے، اور چھوٹے چھوٹے کام اگر ان کے کر دیے جائیں اس سے جو والدین کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس خوشی کے بدلے جو دعا ملتی ہے، تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس خوشی کے بدلے جو دعا ملی ہے وہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ والدین کا دل خوش ہوا۔ اور جب والدین کا دل خوش ہوتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کا فضل بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر سے ابتدا ہے، اپنے کمزور والدین سے، پھر اس کے بعد دوسرے اہل خانہ، اپنے پڑوسی، اپنے قرابت دار، اور پھر عام لوگوں کی مدد کرے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی حدیث مبارکہ میں کہ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا یہ صدقہ ہے۔ ایک آدمی ہے کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، بہت سے مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ کسی آدمی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آدمی کو وزنی سامان اٹھا کر جا رہا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو بھائی جہاں تک ہم اٹھا سکتے ہم اٹھا کر اس کی مدد کر دیں۔ ایک آدمی ہے اس کی گاڑی کا پنکچر ہو گیا، اب اس کے بعد میں اسے مدد کی ضرورت ہے، وہ اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا، ٹائر نہیں بدل سکتا، تو وہاں پر اس کا کچھ ساتھ دیں، اس کی مدد کریں۔ یعنی زندگی کے اندر اگر آدمی سوچے تو مختلف مواقع پر مدد کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اور اس کی آج کے زمانے کے اندر ایک بڑی مثال یہ ہے کہ دو شخص اگر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تیسرے آدمی کو چاہیے کہ بیچ بچاؤ کر دے۔ اب یہ بیچ بچاؤ کرنا یہ بھی ان کی مدد کرنا ہے کہ ایک جھگڑے سے، فساد سے کسی کو روک دیا، ان کی مدد کر دی۔ لیکن آج ایسا وقت بدل گیا اور لوگوں کے ذہن تبدیل ہو گئے کہ آج کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دست و گریباں ہیں، ان کو جدا جدا کر دیا جائے، ان کا جھگڑا ختم کرا دیا جائے۔ نہیں، آج تو سب سے پہلے آدمی جیب سے موبائل نکالتا ہے اور اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دو لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ تفریح کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو یہ تو اس فساد کے اندر ایک قسم کا تعاون ہو گیا کہ بڑھتا ہے تو بڑھ جائے ہماری بلا سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جتنی انسان دوسرے کی مدد کر سکتا ہے آگے بڑھ کے مدد کرنی چاہیے۔ جیسے غزوے کا واقعہ آتا ہے کہ چند صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، تو ایک صحابی نے پکارا کہ پانی، عطش عطش پانی۔ تو ایک شخص پانی لے کر آئے، جب پانی ان کو پلانے لگے تو برابر سے دوسرے کی آواز آ گئی، اس نے کہا نہیں، پہلے اس بھائی کو پانی پلاؤ، پہلے اس کی مدد کرو۔ اس کے پاس پہنچے تو تیسرے کی آواز آ گئی، اس نے کہا نہیں، پہلے اس بھائی کی مدد کرو۔ پھر چوتھے کی آواز آئی، جب چوتھے تک پہنچے تو وہ انتقال کر چکا تھا، تیسرے تک پہنچے وہ انتقال کر گیا، دوسرے تک پہنچے وہ انتقال کر گیا، پہلے تک پہنچے وہ انتقال کر گیا۔ یعنی پانی کا گلاس، پانی کا قطرہ کسی نے حلق سے نہیں اڈیلا، کس لیے کہ پہلے سوچا کہ میرے بھائی کی مدد کی جائے، میری مدد بعد میں کی جائے۔ تو اس لیے مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کسی کا نقصان ہوگا تو ہم اس کو نقصان سے بچا لیں، تو یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ پھر اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسجد مدرسے میں تعاون کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی ضروریات کا پورا پورا خیال کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ باہر تو ہوٹل بازی بہت ہو رہی ہے، یاریاں دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں، اور ہزارہا روپے کا کھانا ہوٹل پہ بیٹھ کر کھایا جا رہا ہے، لیکن گھر میں بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں۔
ارے بھائی تمہارے لیے افضل جو پیسہ خرچ کرنا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیسہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ایک پیسہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ بھی ایک بگاڑ ہے کہ یاریاں دوستیاں نبھانے کے لیے تو آدمی بہت خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے تو بہت خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے گھر کے اخراجات کے اندر تنگی سے کام لیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اس سے گھر والوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں اہل خانہ کی، لیکن ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کے بعد جو بچے پھر باہر جا کر جتنا چاہے خرچ کرے، لیکن گھر والوں کی ضروریات کا پہلے خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر گھر میں تنگی ہے، تنگ دستی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے اور باہر شاہی خرچ کر رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ کیونکہ جو بیوی، بچے، والدین جو زیر کفالت ہیں، پہلے تو ان کا حق ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق ان پر خرچ کرو اور ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ اگر ان کی ضروریات کا خیال نہ کیا تو وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ کس سے جا کے سوال کریں گے؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اور ظاہر ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ذلت کی علامت ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی چار دیواری کا سب سے پہلے خیال کرنا چاہیے، اس کی ضروریات کا پہلے خیال کرنا چاہیے کہ گھر میں کوئی، اور یہ افضل بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی اس کے اوپر ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت کے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی تھیں، تو گھر والے ان کا خیال کرتے تھے، دانا پانی ڈالنا۔ ایک مرتبہ پیرانی صاحبہ کو کہیں پر جانا تھا اور حضرت اپنے تصنیف و تالیف کا کام میں مشغولی رہتی تھی، تو کہا کہ ہمیں فلاں جگہ کہیں جانا ہے اور کچھ دیر کے بعد ان کے دانے پانی کا وقت ہو جائے گا، تو کیا آپ ان کا دانا پانی ڈال دیں گے؟ کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں ڈال دوں گا۔ چلے گئے گھر والے۔ اب اس کے بعد حضرت اپنے کام میں مشغول ہوئے، اور ظاہر تحریری کام کی مشغولی ایسی ہوتی ہے کہ پھر آدمی کو کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں کہ لگ بھگ 2000 سے زیادہ تصانیف اور تالیفات ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو کام میں ایسے مشغول ہوئے کہ اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ مرغیوں کو دانا پانی بھی ڈالنا ہے۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ کام کرتے کرتے قلم رک گیا، آمد جو تھی وہ بند ہو گئی، جو ایک اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے وہ بند ہو گئی۔ اب لکھنا چاہتے لکھ نہیں سکتے، اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا کہ اچھا بھلا کام کرتے کرتے آمد ایک دم سے بند ہو جائے تو پریشان۔ اللہ سے دعا کی، فوراً فرماتے معاً میرے ذہن کے اندر آیا کہ ارے تم نے اللہ کی اس مخلوق کا خیال نہیں کیا، ان پرندوں کو جو مرغیوں کو دانا ڈالنا تھا، پانی ڈالنا تھا، ان کے دانا پانی تو بھول گئے۔ بس اسی وجہ سے اللہ نے یہ قلم روک دیا۔ فرمایا کہ فوراً اٹھا اور جا کر ان کے دانا پانی کا خیال کیا، ان کو دانا پانی ڈالا، بس واپس آ کر بیٹھا، قلم چل پڑا۔ تو اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جانور کے دانا پانی کے اندر اگر کمی کی جائے یا وقت سے آگے پیچھے کر دیا جائے اس پر بھی یہ ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کرے، بیوی بچوں کے دانے پانی کا خیال نہ کرے، ضروریات کا خیال نہ کرے، تو پھر اس آدمی کی زندگی میں اس کے کاموں کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کو ادھار پر پال لیں، یعنی کوئی دل کی خوشی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، حالانکہ ہمیشہ اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اور اس سے خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ یہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، دل کی خوشی کے ساتھ۔ اور جتنی دل کی خوشی اس کے اندر شامل ہوگی ان کی ضروریات میں، اب فضولیات سے بچے، فضولیات کی تو شریعت نفی کرتی ہے،
کہ فضول خرچی نہ کرو، لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جہاں فضول خرچی سے بچو وہاں ضروریات کے اندر کمی بھی نہ کرو، اور جب ضروریات کے اندر خرچ کرو تو دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرو کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا، ان کا حق ہے، اور شکر ہے کہ اللہ ان کا حق ادا کرا رہا ہے، ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرا رہا ہے۔ تو اس لیے دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور جب آدمی دل کی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، کیونکہ کفیل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل کفیل تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وقتی طور پر ایک مجازی کفیل بنا دیا ہے، اس کے ذمے کچھ کفالت دے دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی کفالت کرنے والا ہے، تو کفیل تو وہ ہے، سب کی وہ کفالت کرتا ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بھی تقسیم کی ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ دکان چلاتا ہے، 5 آدمی اس کے پاس ملازم ہیں، اب گویا کہ وہ 5 کی کفالت کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے اس کے ذمے اس کا جو کاسا ہے نا، بھیک کا پیالہ، اس میں 5 آدمی کی بھیک اور ڈال دی ہے، دینے والا ہاتھ ایک ہی ہے۔ اب تو اگر انہیں تقسیم کرے گا تو اجر اور ثواب بھی پائے گا، اور اس کفالت کی وجہ سے اللہ تجھے اور زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو کبھی بھی اپنے ماتحتوں پر خرچ کرنے میں، ان کی ضروریات کا خیال کرنے میں کبھی دل کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کی فراخی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور جتنا آدمی خرچ کرتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اور جتنی نیت کے اندر کشادگی ہوگی، وسعت ہوگی، صفائی ہوگی، اللہ کا فضل اتنا زیادہ متوجہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، اور موتی حقیقی اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا جو معاملہ ہے وہ کسی کی قابلیت پر، کسی کی صلاحیت پر، کسی کی تعلیم پر، کسی کی ڈگری پر نہیں ہے کہ کون کتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے، کون کتنا زیادہ قابل ہے۔ اکثر دیکھا بڑی بڑی ڈگری والے، پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کیے ہوئے، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، کوئی نوکری پہ نہیں رکھتا، اور ایک آدمی جو دستخط بھی صحیح کرنا نہیں جانتا، وہ کروڑوں اربوں کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر بھی متوجہ ہو جائے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کا معاملہ ہے وہ کسی کی قابلیت، کسی کی تعلیم، کسی کی ڈگری پر نہیں ہے۔ اللہ کسی کی قابلیت سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا معاملہ انسان کے دل کی صفائی پر ہے کہ اس کے دل میں کتنی صفائی ہے، کہ جب یہ میری مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اسے دھوکہ تو نہیں دیتا، اس سے جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ کم تو نہیں ناپتا، کم تو نہیں تولتا، یہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس میں اس کی نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کی نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے، دل کے اندر خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا دل کے اندر تنگی ہوتی ہے اور مجبور ہو کے خرچ کرتا ہے۔ دل کی صفائی، جتنی زیادہ دل اور نیت صاف ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا، اور اللہ کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہیں کرے گا، اتنا زیادہ اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ اس لیے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا یہ بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی تو نیکی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال پہلے کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ، کوئی ملازمت کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کاروبار کا بہانہ کرتا ہے، مصروفیات کا بہانہ کرتا ہے۔ اب بیوی گھر کے اندر اگر یہ کہتی ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، بچوں کی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، عورت اپنی ضروریات کو تو مار لیتی ہے، لیکن بچوں کی ضروریات کو کیسے مارے؟ کسی کو دودھ چاہیے، کسی کو پیمپر چاہیے، کسی کو چھوٹی چھوٹی ضروریات کی چیزیں ہیں، اور شوہر صاحب کے پاس بہانہ کیا ہے، جی مجھے تو فرصت نہیں ملی، میں تو بھول گیا۔ تو بھائی آپ کیوں بھول گئے؟ اب وہ کس ٹینشن سے گزر رہی ہے، گھر کے اندر وہ بیٹھی ہے، گھر سے باہر نکل کے وہ جا نہیں سکتی، اور آپ ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں۔ اب کتنی اس کو اذیت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو وہی محسوس کرتی ہے، اور اگر وہ کچھ بات کرے تو شوہر اوپر سے لڑنے لگتا ہے کہ تم تو زبان چلاتی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، تو وہ آخر بیچاری جائے تو کہاں جائے، کہے تو کس سے کہے کہ شوہر ایک ایک ہفتہ گزر جائے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا نہ کرے، تو پھر اس کے شوہر کے کام میں برکت کہاں سے آئے گی؟
اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے شامل ہوگی کہ روز مرہ کی ضروریات کو روز پورا کرنا یہ ضروری ہے تاکہ گھر والوں کو اذیت اور تکلیف سے بچایا جائے، اور جب گھر والے اندر راحت کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوگی۔ اس لیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں کبھی کسی تنگی کا محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ دے اپنی حیثیت میں رہ کر دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور اس خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ صدقہ رد البلا بھی ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آنے والی بلا کو بھی ٹال دیتا ہے، اور جو بلا نازل ہو چکی ہے اس کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے ان حالات میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن پر صدقے کا اجر ملتا ہے، ہمیں ان نیکیوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں پر آج ان حالات میں صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، تو وہیں پر باہر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کا پہلے خیال کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہے، کیونکہ اپنے گھر کے ماحول کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے اگر مرد کو کوئی قربانی دینی پڑتی ہے اسے قربانی دے کر بھی اپنے گھر کے ماحول کو بچانا چاہیے کہ وہ ماحول نفرتوں والا ماحول نہ ہو، بلکہ وہ ماحول پیار اور محبت والا ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام والا ہو۔ اور وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام والا وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو عزت دے گا، احترام دے گا، تو بیوی بھی اس کو عزت دے گی۔ اگر اس کی ضروریات کا خیال کرے گا تو وہ بھی ضروریات کا خیال کرے گی، کیونکہ دونوں کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور ایک دوسرے یہ زندگی کی گاڑی کے دو ایسے پہیے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک کے اندر اگر کوئی خرابی آئے گی دوسرے میں بھی خرابی آ جائے گی۔ تو اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنی خوشیوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ قربانی دے کر بھی اگر گھر کی خوشیاں آدمی بحال کر سکتا ہے اسے گھر کے ماحول کو جنت نشاں بنانا چاہیے۔ ورنہ اگر گھر کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں تو دنیا کے اندر یہ گھر جو ہے، گھر کا ماحول یہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے گھر کے ماحول کو جہنم کا نمونہ بنا لیتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اتنی تلخیوں کو بڑھایا کیوں، اور خرچ کرنے کے اندر بخل کیوں اختیار کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی مالی اعتبار سے تو بھائی کھل کر اپنے گھر والوں پہ خرچ بھی کرنا چاہیے تھا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ نے مالی وسعت تو دی ہے لیکن گن گن کر تنگ کر کر کے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ تو جب تم بیوی بچوں کو تنگ کرتے ہو، تنگ کر کر کے خرچ کرتے ہو، تنگ کر کر کے ضروریات کو پورا کرتے ہو، اللہ کی مدد کیسے تمہارے کاموں کے اندر آئے گی اور تمہاری مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ کیونکہ تم مشکلات کو بو رہے ہو، مشکلات کا بیج ڈال رہے ہو، اور جب مشکلات کا بیج ڈالو گے تو ظاہر ہے کہ مسائل بھی پیدا ہوں گے، مشکلات ہی پیدا ہوں گی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے، چاہے قربانی دے کر ہو، کسی بھی طرح سے ہو، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو بچانا چاہیے اور اس گھر کے ماحول کو جنت نشاں بنانا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اولاد کی تربیت پہ پڑتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اور اگر گھر کا ماحول خراب ہوگا تو سب سے پہلا اثر اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور انسان کی جو اصل کمائی ہوتی ہے، میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کی اصل کمائی مال نہیں ہوتا، انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو بچانا چاہیے، اپنی اولاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے، اس اولاد کے لیے خود قربانی دے دینی چاہیے، لیکن اولاد کو انسان بنانا چاہیے۔ اصل کمائی مال نہیں ہے بلکہ اولاد ہے۔ یہ اولاد اگر نیک بن گئی تو دنیا سے چلا جائے گا، یہ اولاد جو بھی نیکی کرے گی تیرے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، تجھے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اگر دنیا میں مال تو جمع کر لیا لیکن اولاد کو نکمی ناکارہ چھوڑ گیا، نااہل بنا گیا، تو تیرے مال پہ عیش تو وہ کرے گی لیکن تجھے بھول جائے گی۔ مال تو جمع کر کے جائے گا، حساب تجھے دینا پڑے گا، عیش اولاد کرے گی۔
تو اولاد کو نیک بنانے کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ جبھی بن سکتی ہے کہ جب ہم گھر کے ماحول کو اچھا کریں گے اور شوہر اور بیوی کے درمیان ایک آپس میں مناسبت ہوگی، ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر ہوگی، ایک دوسرے کو پہچاننا ہوگا، تو اس کے بعد پھر اس کے اچھے اثرات اولاد پر پڑیں گے۔ پھر جس سانچے میں چاہیں اولاد کو ڈھال سکتے ہیں، لیکن اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہے، تلخیاں گھولتے رہے اس ماحول کے اندر، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اولاد بگڑ جائے گی، اولاد ہاتھ سے چلی جائے گی، اور اصل کمائی وہ ہماری ضائع ہو جائے گی۔ مال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، آج مال ہے کل مال نہیں ہے، آج مال ہے لیکن کل انسان خود نہیں ہے، تو مال کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی اولاد کو بچانا چاہیے، اور خرچ کے معاملے میں کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله، وصلی اللہ تعالی وسلم على النبي الكريم، آمین برحمتك یا